السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمرہ یوسف اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پوری قوم دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے تک مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ پاکستان نے آج صبح افغانستان کے ساتھ سرحدی علاقوں میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کیں۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے ایک کارروائی میں 8 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ صدر نے امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ چین نے پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے پختہ حمایت کا اظہار کیا ہے۔ سینٹ کی 48 خالی نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کل ختم ہوگی۔ آج پنجاب اسمبلی میں صوبے کا رواں مالی سال کا 4,480 روپے سے زائد کا بجٹ پیش کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک نے آئندہ 2 ماہ کے لیے پالیسی ریٹ 22% پر برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے تنازع پر بامقصد مذاکرات پر زور دیا ہے۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی بمباری میں 81 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو ان کے دوبارہ انتخاب پر مبارکباد دی ہے۔ 1965 کی جنگ کے ہیرو ایم عالم کی 11ویں برسی آج منائی گئی۔ اور پاکستان سپر لیگ کا فائنل آج رات کراچی میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کیپٹن احمد بدر شہید کی رہائش گاہ پر گئے، جنہوں نے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ وزیر اعظم نے ان کے لیے فاتحہ پڑھی اور شہید کے سوگوار والدین اور بہنوں سے تعزیت کی۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم کو کیپٹن احمد بدر شہید کی قربانی پر فخر ہے۔ بعد میں مقامی عمائدین سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ شہداء قوم کا فخر ہیں اور پوری قوم ان کے قربانیوں کی قدر کرتی ہے۔ ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے قومی عزم کا اعادہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ شہباز شریف نے خاص طور پر کیپٹن احمد شہید کے والدین کی ہمت اور صبر کو سراہا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے علاقے میں ایک اسکول قائم کرنے کا اعلان کیا، جس کا نام شہید کے والد کی خواہش پر کیپٹن احمد بدر شہید سے موسوم کیا جائے گا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم چکلالہ میں لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی شہید کے گھر بھی گئے۔ انہوں نے فاتحہ پڑھی اور شہید کی بلندی درجات اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے شہید کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ پاکستانی عوام کو ان شہداء اور ان کے خاندانوں کی ملک کے لیے دی گئی ایسی قربانیوں پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے اپنی افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ پاکستان نے آج صبح سرحد پر افغانستان کے اندر خفیہ معلومات کی بنیاد پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی۔ اس خبر کی مزید تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی نمائندہ فریحہ حسن سے۔ دفتر خارجہ نے آج جاری ایک بیان میں کہا کہ آج کی کارروائی کا ہدف دہشت گردوں سے تعلق رکھنے والا حافظ گل بہادر گروپ تھا، جس نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان میں کئی دہشت گرد حملے کیے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں شہری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار شہید ہوئے۔ انہی حملوں میں تازہ ترین حملہ ہفتے کے روز شمالی وزیرستان میں میرلی کے علاقے میں ایک حفاظتی چوکی پر کیا گیا تھا، جس میں 7 پاکستانی سپاہی شہید ہوئے۔ دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ 2 سال سے زائد عرصے سے مسلسل پاکستان افغانستان کی عبوری حکومت کو افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان سمیت دیگر دہشت گرد گروپوں کی موجودگی پر اپنی تشویش سے آگاہ کرتا رہا ہے، اور یہ دہشت گرد گروپ پاکستان کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہوئے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے اندر حملوں کے لیے افغانستان کی سرزمین کا استعمال کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان افغانستان کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کو اہمیت دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ مذاکرات اور تعاون کو ترجیح دی ہے۔ دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان مسلسل افغان حکام پر زور دیتا آیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال
استعمال نہ ہو. اور بیان میں کہا گیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جیسے دہشت گرد گروپ علاقائی امن و سلامتی کے لیے مجموعی خطرہ ہیں اور پاکستان اس خطرے سے نمٹنے کے لیے افغان حکام کو درپیش جو چیلنج ہے اس سے بخوبی واقف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اپنا عزم دہرایا ہے کہ وہ دہشت گردی کی روک تھام اور کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو سبوتاژ کرنے سے روکنے کے لیے مشترکہ حل کی تلاش کے لیے کام جاری رکھے گا. سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے ایک اہم سرغنہ صحرا عرف جانان سمیت 8 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ دہشت گرد کمانڈر ہفتے کے روز میر علی میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث تھا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھا. ISPR نے اپنے بیان میں ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور ڈپٹی اسپیکر سید غلام مصطفیٰ شاہ نے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر پاک فوج کے اہلکاروں کی بہادری کو سراہا ہے. اپنے الگ الگ بیانات میں انہوں نے کہا کہ پوری قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھے گی. انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے اور مادر وطن کے تحفظ کے لیے عظیم قربانیوں پر پاک فوج کو شاندار خراج تحسین بھی پیش کیا. صدر آصف علی زرداری نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے باہمی فائدے کے لیے مختلف شعبوں میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے. انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر حمد عبید ابراہیم سلم الزابی سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کیا. صدر نے ایئر بس A380 کی کمرشل پروازوں کے آغاز سمیت متحدہ عرب امارات میں پاکستانی برادری کو سہولت دینے کے لیے ہوا بازی کی صنعت میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ جدید آئیڈیاز اور پاکستانی معیشت میں مزید سرمایہ لگا کر اماراتی کاروباری اداروں کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کے لیے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور عرب امارات کو جدید ٹیکنالوجی کا تبادلہ کرتے ہوئے زرعی شعبے میں اشتراک عمل کی ضرورت ہے کیونکہ خطے میں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث غذائی تحفظ کی اہمیت بڑھ گئی ہے. ملاقات کے دوران سفیر نے کہا کہ متحدہ عرب امارات پاکستان کی ترقی کے لیے پرعزم ہے اور پاکستان سے تعاون جاری رکھے گا. انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ دو طرفہ تعلقات کو تزویراتی شراکت داری میں تبدیل کرنے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ عرب امارات کی بڑی کمپنیاں پاکستان میں ہوا بازی، زراعت، قابل تجدید توانائی، تعلیم اور صحت عامہ کے شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتی ہیں. صدر آصف علی زرداری نے امریکہ کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری پر مبنی تعلقات کو فروغ دینے اور مختلف شعبوں میں مشترکہ مواقع تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. صدر نے کہا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ جدید کاروباری تصورات متعارف کروانے کے لیے امریکی کمپنیوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ملاقات کے دوران صدر نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان 7 دہائیوں سے زائد پر محیط دیرینہ اور وسیع تر تعلقات ہیں جنہیں مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. آصف علی زرداری نے کہا کہ اپنی معیشت کو درست سمت میں گامزن کرنا اور معاشی اور سلامتی کے مسائل پر قابو پانا پاکستان کی اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی ایک عالمی مسئلہ ہے اور پاکستان اس کے مضر اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان پانی کو محفوظ بنانے اور سیلابی پانی کے ذریعے آبپاشی پر انحصار کم کرنے کے لیے آبپاشی کے جدید ذرائع اختیار کر کے زرعی شعبے کو بہتر بنانا چاہتا ہے. امریکی سفیر نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ تجارت اور سرمایہ کاری، موسمیاتی تبدیلی، قابل تجدید توانائی، زراعت اور سیکیورٹی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے پاکستان کے تعلیمی شعبے کو مستحکم کرنے کی غرض سے موسمیاتی اثرات سے نمٹنے کے حامل اسکولوں کی تعمیر کے لیے سندھ بنیادی تعلیم پروگرام مکمل کیا ہے. ڈونلڈ بلوم نے دوسری مرتبہ صدر کا عہدہ سنبھالنے پر انہیں مبارکباد دی. چین نے کہا ہے کہ ان کا ملک پاکستان کو خصوصی اہمیت دیتا ہے اور پاکستان کے سماجی اور اقتصادی ترقی اور صنعتی اور زرعی شعبے میں تعاون جاری رکھے گا. یہ یقین دہانی پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ نے اسلام آباد میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات میں کہی. انہوں نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کی اعلیٰ معیار کی تعمیر پر بھی وزیر خارجہ سے اتفاق کیا. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاک چین سدا بہار تصویراتی تعاون اور شراکت داری دونوں ملکوں کی ترقی و خوشحالی کے لیے ناگزیر اور علاقائی امن و استحکام کے ضامن ہے. انہوں نے پاک چین باہمی تعلقات مزید مستحکم کرنے اور دونوں ملکوں کی قیادت کے ویژن کے تحت چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر پیش رفت کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا.
خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے افزائش حیوانات کے شعبے میں سعودی عرب کی نجد گیٹ وے ہولڈنگ کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے میں 5000 ایکڑ رقبے پر مویشیوں کے لیے الفالفا چارے کی کاشت شامل ہے جو بعد میں برآمد کیا جاتا ہے۔ یہ چارہ مویشیوں کے لیے پروٹین کی فراہمی کا اہم ترین ذریعہ ہے اور دودھ دینے والے جانوروں، گائے، بھینسوں، گھوڑوں، بھیڑ بکریوں اور دیگر گھریلو جانوروں کے لیے اہم غذا ہے۔ پاکستان کی مٹی پروٹین اور اعلیٰ غذائی اجزاء پر مشتمل ہونے کی وجہ سے افزائش حیوانات کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ یہ فصل دنیا کے بیشتر ملکوں میں کاشت کی جاتی ہے اور اسے انتہائی اہمیت کی حامل شمار کیا جاتا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سینیٹ کی 48 خالی نشستوں پر انتخابات کے لیے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کل ختم ہوگی۔ امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست رواں ماہ کی 26 تاریخ کو جاری کی جائے گی، جبکہ امیدوار اس ماہ کی 27 تاریخ تک اپنے کاغذات واپس لے سکتے ہیں۔ پولنگ آئندہ ماہ کی 2 تاریخ کو ہوگی۔ وفاقی دارالحکومت میں ارکان قومی اسمبلی، سینیٹ کی ایک جنرل نشست اور علماء سمیت ٹیکنوکریٹ کی ایک نشست پر سینیٹ کے ارکان کا انتخاب کریں گے۔ چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ارکان ہر صوبے سے 7 جنرل نشستوں، خواتین کی 2 نشستوں اور علماء سمیت 2 ٹیکنوکریٹ نشستوں اور پنجاب اور سندھ سے اقلیتوں کی ایک نشست کے لیے سینیٹرز کا انتخاب کریں گے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے مسلم لیگ نون اسلام آباد کے ضلعی صدر راجہ وقار ممتاز کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے تعزیتی پیغام میں سوگوار خاندان سے تعزیت کی اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے بھی پاکستان مسلم لیگ نون ضلع اسلام آباد کے صدر راجہ وقار ممتاز کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے مرحوم کے خاندان سے اظہار ہمدردی کیا اور مغفرت کی دعا کی۔ پنجاب کا مالی سال 2023-24 کے لیے 4480 روپے سے زائد کا عوام دوست بجٹ آج شام لاہور میں صوبائی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ بجٹ صوبائی وزیر خزانہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے پیش کیا۔ اپنی بجٹ تقریر میں وزیر خزانہ نے ایوان کو بتایا کہ صوبائی بجٹ میں کل آمدن کا تخمینہ 3331 ارب 70 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، این ایف سی ایوارڈ کے تحت وفاق کے قابل تقسیم محاسن فیڈرل ڈویزبل پول سے پنجاب کے لیے 2706 ارب 40 کروڑ روپے حاصل ہوں گے اور صوبائی محصولات کی مد میں گزشتہ سال سے 25% اضافے کے ساتھ 625 ارب 30 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نے ایوان کو بتایا کہ رواں مالی سال میں مجموعی طور پر شعبہ تعلیم کے لیے 595 ارب 8 کروڑ روپے، شعبہ صحت کے لیے 357 ارب 82 کروڑ روپے، فوڈ سیکیورٹی کے لیے 79 ارب 12 کروڑ روپے، جبکہ شعبہ صنعت، کامرس اور سرمایہ کاری کے لیے 25 ارب 86 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمارا ترقیاتی پروگرام ہماری آئندہ 5 سالہ انقلابی ترجیحات کا عکاس ہے۔ اس ضمن میں رواں مالی سال کے ترقیاتی پروگرام کا کل حجم 655 ارب روپے ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے صوبائی بجٹ کی تیاری کے سلسلے میں معاشرے کے ہر طبقے سے مشاورت کی جائے گی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کا 28واں اجلاس آج گلگت میں ہوا۔ تفصیل ہمارے گلگت بلتستان کے نمائندے الیاس صفدر سے۔ اجلاس میں گلگت بلتستان سول سروس ایکٹ 2011 میں ترمیم کے لیے متفقہ طور پر قرارداد منظور کیا گیا۔ دوسری قرارداد ڈپٹی اسپیکر سعدیہ دانش نے پیش کی، جس میں ملک اور جمہوریت کے لیے گراں قدر خدمات پر سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو قومی ہیرو قرار دینے کی استدعا کی گئی، جس کو ایوان نے متفقہ طور پر منظوری دی۔ بعد میں اسپیکر نے اسمبلی کا اجلاس کل سپہر 3 بجے تک کے لیے ملتوی کیا گیا۔ پاک فوج نے ضلع باجوڑ کے مختلف اسکولوں اور کالجوں کے 30 طلباء کے لیے 4 روزہ مطالعاتی دورے کا اہتمام کیا۔ طلباء کو اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور پشاور کی اہم تاریخی عمارتوں اور تعلیمی اداروں کا دورہ کرایا گیا اور انہیں ان مقامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔
طلباء نے راولپنڈی میں آرمی میوزیم، آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری اور نسٹ کا دورہ کیا، جبکہ اسلام آباد میں وہ پاکستان مانومنٹ اور فیصل مسجد گئے۔ لاہور میں طلباء کو مینار پاکستان، بادشاہی مسجد، مزار اقبال، آرمی میوزیم لاہور، علامہ اقبال کی رہائش گاہ اور واقع بارڈر لے جایا گیا۔ طلباء نے اس مطالعاتی دورے کا اہتمام کرنے پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ فنی تعلیم کسی بھی معاشرے میں معاشی استحکام کی ضمانت ہے۔ تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے جوہر علی سے۔ آج گورنر ہاؤس پشاور میں چیئرمین بورڈ آف ٹیکنیکل اینڈ کامرس ایجوکیشن پروفیسر ریاض محمد کی قیادت میں ایک نمائندہ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے حاجی غلام علی نے کہا کہ فنی تعلیم کی ترقی کے لیے جامع منصوبہ بندی ضروری ہے تاکہ بہترین ہنرمند افرادی قوت تیار ہو سکے۔ انہوں نے ٹیکنیکل کالجوں میں اساتذہ کی پیشہ ورانہ تربیت کی ضرورت پر زور دیا۔ گورنر نے کہا کہ صنعت، دستکاری اور زراعت کی ترقی میں نمایاں اضافہ اگر فنی تعلیم کے ساتھ استوار کیا جائے تو ملک اور بیرون ملک روزگار کے مواقع سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کمانڈر کراچی ریئر ایڈمرل محمد سلیم نے آج کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے جاپانی تاجروں کو صوبے میں ٹیکنالوجی، الیکٹرانکس، آٹو موبائل اور کراچی پورٹ ٹرسٹ سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی ہے۔ وہ آج کراچی میں جاپان کے کونسل جنرل ہاتوری ماسورو سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبائی حکومت صوبے میں جاپان کی طرف سے سرمایہ کاری کی خواہاں ہے۔ 1965 کی جنگ کے ہیرو محمد محمود عالم المعروف MM عالم کی آج 11ویں برسی منائی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے الطاف پیرزادہ سے۔ وطن کے سجیلے جوانوں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ قوم آج 1965 کی جنگ کے ہیرو محمد محمود عالم المعروف MM عالم کی 11ویں برسی انتہائی عقیدت و احترام سے منا رہی ہے۔ عسکری قیادت سمیت پوری قوم نے اپنے اس قومی ہیرو کو ان کی برسی پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ یہ 7 ستمبر 1965 کا دن تھا جب پاک فضائیہ کے اس نوجوان فائٹر پائلٹ نے 1 منٹ سے کم وقت میں بھارتی فضائیہ کے 5 طیاروں کو مار گرایا تھا۔ 1 منٹ سے کم عرصے میں دشمن کے 5 طیاروں کو مار گرانے کا ان کا یہ ریکارڈ آج تک ناقابل تذکیر ہے۔ MM عالم نے 1965 کی جنگ کے دوران 11 دنوں میں دشمن کے 9 طیاروں کو تباہ کر دیا تھا اور 2 کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ قوم کے اس ہیرو کو 1965 کی جنگ میں شاندار کارکردگی پر ستارہ جرات سے نوازا گیا تھا۔ MM عالم طویل علالت کے بعد 18 مارچ 2013 کو کراچی میں وفات پا گئے تھے، جہاں پر ہی سپرد خاک ہیں۔ اے وطن کے سجیلے جوانوں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان نتیجہ خیز مذاکرات کے ذریعے تنازع کشمیر حل کرنے کی کال کو دہرایا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے زور دیا کہ تنازع کشمیر کا پائیدار حل نہ صرف علاقائی امن بلکہ عالمی سیاسی منظرنامے کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے آج ایک مقامی اسکول کے پرنسپل رضوان احمد پنڈت کو ان کے 5ویں یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ انہیں 18 مارچ 2019 کو بھارتی فوج کی حراست میں اذیتیں دے کر قتل کر دیا گیا تھا۔ ادھر حریت رہنماؤں نے مقبوضہ علاقے میں آزادی پسند تنظیموں پر پابندی کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے بھارت کے اس اقدام کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت کی ضمانت دی گئی ہے۔ غزہ کے علاقے پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی بمباری میں 81 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا کہ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 31,700 سے زائد ہو گئی ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے آج الصبح غزہ کے سب سے بڑے اسپتال الشفا کے اندر اور اس کے گرد و نواح میں کارروائی شروع کی، جس میں عینی شاہدین کے مطابق مریضوں اور بے گھر افراد سے بھرے ہوئے کمپلیکس پر ٹینکوں کے ذریعے اور فضائی حملے کیے گئے۔
یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے اسرائیل پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ غزہ میں قحط کی صورتحال کو جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے وہاں آبادی کو فاقہ کشی پر مجبور کر رہا ہے۔ برسلز میں غزہ کے لیے انسانی امداد کے بارے میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قحط کی صورتحال سے غزہ میں ہزاروں افراد متاثر ہو رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ولادیمیر پوٹن کو دوبارہ روس کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے پاکستان روس تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ولادیمیر پوٹن کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے مغربی ملکوں کو خبردار کیا ہے کہ امریکہ کی زیر قیادت نیٹو ممالک اور روس میں براہ راست تصادم دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیل دے گا۔ آج ماسکو میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے روس میں صدارتی انتخاب پر امریکہ اور مغربی ممالک کی تنقید کو مسترد کر دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے 5ویں بار صدارتی الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی ہے۔ ادھر چین کے صدر شی جن پنگ اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے صدارتی انتخاب میں کامیابی پر ولادیمیر پوٹن کو مبارکباد پیش کی ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا ہے کہ ان کا ملک آرمینیا کے ساتھ امن معاہدے کے قریب ہے۔ باکو میں نیٹو کے سیکریٹری جنرل یان اسٹالٹنبرگ کے ساتھ ملاقات کے بعد ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہم آرمینیا کے ساتھ امن بات چیت کے اہم مرحلے میں ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان 1988 اور 2022 میں کاراباخ کے متنازع علاقے پر دوبارہ جنگ کر چکے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں سمرہ یوسف سے۔ شکریہ نعیم زبیری۔ پاکستان سپر لیگ کا فائنل آج کراچی میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ رات 9 بجے شروع ہوگا۔ بلوچستان کے کھیلوں اور امور نوجوانان کے سیکرٹری ڈاکٹر جاوید انور شاہوانی نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو کھیل کے بھرپور مواقع فراہم کر رہی ہے۔ بلوچستان کے محکمہ کھیل و امور نوجوانان نے نوجوانوں کو بہترین مواقع فراہم کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ صوبے میں کھیلوں کا فروغ بلوچستان حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے، جس کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انگلش پریمیئر لیگ کے 32ویں سیزن کے انتہائی دلچسپ اور کانٹے دار مقابلوں کا سلسلہ انگلینڈ میں جاری ہے۔ ای پی ایل میں 30 مارچ کو مزید 7 میچوں کا فیصلہ ہوگا۔ پہلا میچ نیو کیسل یونائیٹڈ اور ویسٹ ہیم یونائیٹڈ کی ٹیموں کے درمیان سینٹ جیمز پارک نیو کیسل میں کھیلا جائے گا۔ دوسرے میچ میں بورن ماؤتھ اور ایورٹن کی ٹیمیں وائٹلٹی اسٹیڈیم بورن ماؤتھ میں آمنے سامنے ہوں گی۔ تیسرا میچ چیلسی اور برنلے کی ٹیموں کے درمیان اسٹامفورڈ برج لندن میں کھیلا جائے گا۔ سری لنکن کرکٹ ٹیم کے مایا ناز مڈل آرڈر بلے باز جانت لیاناگا نے بنگلہ دیش کے خلاف شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ون ڈے کیریئر کی پہلی ناقابل شکست سنچری جڑ دی۔ میامی اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کا 39واں ایڈیشن کل سے امریکی ریاست فلوریڈا میں شروع ہوگا۔ ٹورنامنٹ کے کامیاب انعقاد کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں۔ ٹورنامنٹ میں ویمنز سنگلز، ویمنز ڈبلز، مینز سنگلز اور مینز ڈبلز کے مقابلے ہوں گے۔ سنگاپور کلاسک اوپن گولف ٹورنامنٹ جمعرات سے سنگاپور کے لیگنان نیشنل گولف ریسارٹ کلب میں شروع ہوگا۔ ٹورنامنٹ کے کامیاب انعقاد کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں۔ اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ فن کی دنیا کی خبروں سے پہلے پیش کرتے ہیں سامعین کے لیے تجارت کی خبریں۔ اسٹیٹ بینک نے آئندہ 2 ماہ کے لیے پالیسی ریٹ 22% برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ آج کراچی میں مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور اس بات کا مشاہدہ کیا گیا کہ مہنگائی میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ تاہم کمیٹی نے کہا کہ مہنگائی کی شرح بلند رہے گی اور آئندہ سال ستمبر تک مہنگائی کو 5 سے 7% کی سطح پر لانے کے ہدف کے لیے موجودہ پالیسی ریٹ کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ کمیٹی نے کہا کہ تازہ ترین اعداد و شمار زرعی پیداوار میں بہتری کی بدولت معاشی سرگرمیوں میں مسلسل اضافے کی عکاس ہے۔ اسی طرح بیرونی حسابات جاریہ کا توازن توقع سے بہتر رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 74 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 64,890 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 211 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 328 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 145 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 158 میں کمی، جبکہ 25 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ پاکستان ہوٹلز ڈیولپرز لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 19.98 روپے کا اضافہ، جبکہ اسماعیل انڈسٹریز کے حصص کی قیمتوں میں 60 روپے کی کمی ہوئی۔
نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ: امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے 13 پیسے اور قیمت فروخت 278 روپے 63 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 354 روپے 36 پیسے اور 355 روپے 1 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 15 پیسے اور 74 روپے 30 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 84 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 87 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,93,076 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2,49,906 میٹرک ٹن برآمدی اور درآمدی سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ ٹیلی ویژن اور فلم کے معروف اداکار محبوب عالم کی آج 23ویں برسی منائی گئی۔ اداکاری کے منفرد انداز کے حامل ہمہ جہت اور اداکار محبوب عالم 14 مارچ 1948 کو پیدا ہوئے۔ انہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی شاہکار ڈرامہ سیریل وارث میں چودھری حشمت علی کے شاندار کردار کی وجہ سے زبردست ملک کی شہرت ملی۔ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے مشہور ڈراموں اندھیرا اجالا، اپنے لوگ اور نیلے ہاتھ میں بھی کام کیا۔ انہوں نے 38 فلموں میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے، جن میں اردو زبان کی 12، پنجابی کی 15 اور سندھی زبان کی 11 فلمیں شامل ہیں۔ وہ 1994 میں کراچی میں آج ہی کے دن 40 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ معروف اداکار شہنشاہ جذبات محمد علی کی برسی کل منائی جائے گی۔ فلمی دنیا کے لیے بے مثال اداکاری پر محمد علی کو شہنشاہ جذبات کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ محمد علی ایک بہت بڑے فنکار اور عظیم انسان تھے۔ انہوں نے اداکاری میں انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ محمد علی نے 277 فلموں میں کام کیا، جن میں 248 اردو، 17 پنجابی، 8 پشتو، 2 ڈبل ورژن انڈین، 1 بنگالی، 28 فلموں میں بطور مہمان اداکار اور 1 ڈاکیومنٹری فلم میں کام کیا۔ مسلم سربراہی کانفرنس 1974 کے دوران مسقط عمان کے سلطان قابوس نے انہیں غیر سرکاری سفیر کی حیثیت سے تعریفی شیلڈ پیش کی اور ایران کے شہنشاہ نے پہلوی ایوارڈ سے نوازا۔ مرکزی فلم سینسر بورڈ نے لالی ووڈ پنجابی فلم نولو ٹینشن پاس کر دی۔ ترجمان کے مطابق مذکورہ فلم عید الفطر پر سینماؤں میں ریلیز کی جائے گی۔ فلم کی کاسٹ میں اداکار سیف خان، صوبیہ مہر، مہک نور، آغا ماجد، حامد رنگیلا اور کیسر پیا سمیت دیگر فنکار شامل ہیں۔ فلم کے ہدایت کار ڈاکٹر اجمل ملک اور پروڈیوسر جانی ملک ہیں۔ پنجاب آرٹس کونسل نے عید الفطر پر پیش کیے جانے والے ڈراموں کے اسکرپٹس مانگ لیے ہیں۔ کونسل کے ترجمان کے مطابق اسکرپٹ کونسل کی ڈرامہ کمیٹی منظور کرے گی۔ اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ سائنسدانوں نے ایک نئی تحقیق میں پلاسٹک اشیاء میں موجود 16,000 سے زائد کیمیکل کی فہرست مرتب کی ہے، جس میں 4,000 سے زائد کیمیکل انسانی صحت اور ماحول کے لیے نقصان دہ پائے گئے ہیں۔ پلاسٹ کیم نامی ریویو رپورٹ میں محققین نے پلاسٹک میں استعمال ہونے والے ایسے کیمیا کو چھانٹ کر علیحدہ کیا جو ماحول اور انسانی صحت پر اثرات رکھتے تھے۔ ریویو رپورٹ میں معلوم ہوا کہ جتنے پلاسٹک کیمیکل سے متعلق جانا جاتا تھا، حقیقت میں یہ تعداد اس سے زیادہ ہے، اور ان میں 26 ایسے مرکبات ہیں جو اپنی مستقل حیاتیات میں جگہ بنانے، ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے یا زہریلی فطرت کی وجہ سے تشویش کا سبب ہیں۔ نارویجین جیو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کی جاری کردہ رپورٹ کی شریک مصنفہ میری لوزیتھ کا کہنا تھا کہ یہ رپورٹ پلاسٹک اور پلاسٹک کیمیکلز کو قابو کرنے کے لیے بنائی جانے والی پالیسی کی بنیاد فراہم کرے گی۔ معدومیت کا خطرہ سمندروں میں رہنے والے تمام ممالیہ جانوروں کو درپیش ہے، تاہم ایک بدقسمت نوع اس خطرے کے انتہائی قریب ہے، اور وہ ہے ویل ویکٹاس۔ ویکٹاس کی ممکنہ معدومیت کی وجہ سے غیر ذمہ دارانہ ماہی گیری اور خاص طور پر خلیج میں مخصوص جالوں گل نیٹس کا وسیع پیمانے پر استعمال ہے، جس کے نتیجے میں اب کرۂ ارض پر صرف 10 ویکٹاس باقی رہ گئی ہیں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تازہ صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ بالائی علاقوں میں سرد ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لیہ میں -7، کالاں میں -4، استور میں -2 اور اسکردو میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح ملک کے دوسرے شہروں کے کم سے کم درجہ حرارت اسلام آباد میں 9، مری میں 5، لاہور میں 14، کراچی میں 19، پشاور میں 11، کوئٹہ میں 7، مظفر آباد میں 9، گلگت میں 4، اسکردو میں -1، سری نگر میں 3، جموں میں 13، لیہ میں -7، پلوامہ میں 1، اننت ناگ میں 3 اور شوپیاں میں کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پوری قوم دہشت گردی کے ناصور کے مکمل خاتمے تک مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے۔
شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے ایک کارروائی میں 8 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ سینیٹ کی 48 خالی نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کل ختم ہوگی۔ اسٹیٹ بینک نے آئندہ 2 ماہ کے لیے پالیسی ریٹ 22% پر برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کا فائنل آج رات کراچی میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک حماد کیانی، مدیر فورن ڈیسک وسیم احمد، نیوز پروڈیوسر مقصود الرحمان، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ریڈیو خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔